السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ سوال حج کے تعلق سے ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ حج بدل کسے کہتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کرنے کی طاقت استطاعت دی ہوتی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن مخصوص بیماری کی وجہ سے یا کمزوری لاغری کی وجہ سے بہت کمزور ہے، وہ بیت اللہ تک کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے۔ ایسی صورت میں وہ آدمی اپنی طرف سے ایک آدمی کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کو حج کے پورے اخراجات دیتا ہے کہ آپ جائیے اور میری طرف سے حج کر کے آ جائیے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی زندگی میں حج اس کے اوپر فرض تھا، لیکن وہ حج نہیں کر پایا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے میری موت کے بعد کسی کو حج کرایا جائے میری طرف سے۔ اب جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے تہائی مال میں سے ایک آدمی کو تیار کر کے اس کو حج کا پورا خرچ دیا جاتا ہے اور وہ جا کر کے حج کر کے آتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج بدل، کسی کی طرف سے کسی کے بدلے میں حج کرنا۔ سامعین کرام، شرعی اعتبار سے یہ حج بالکل ثابت ہے، اور اس حج کا جو طریقہ ہے بالکل وہی طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ یعنی جیسے ایک حاجی حج کرنے والا حج کرتا ہے، بالکل وہی طریقہ اس کے حج کا بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ شرائط ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہے تو کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے جا رہا ہو، پہلے وہ اپنا حج کر کے ہونا چاہیے۔ اس کا اپنا حج پہلے ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ دوسری کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، پہلے ہم وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، بعد میں دوسری باتیں بتلائیں گے۔ دیکھیے، حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب المناسک، حدیث نمبر 1811۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن شبرمہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ۔ حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس نے احرام باندھ لیا اور کہا لبیک عن شبرمہ، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ شبرمہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے جس کی طرف سے تم حج کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ اخ لی او قریب لی، یعنی میرا بھائی ہے، یا کہا ہوگا کہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا حججت عن نفسک، کیا تم نے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے اپنی طرف سے حج نہیں کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے تم اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے حج کر لینا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ اگر وہ اپنا حج نہیں کیا ہوا ہے تو دوسرے کی طرف سے وہ حج بدل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے کوئی گیا تو پہلے کیا کرتا ہے؟ احرام باندھتا ہے۔ تو احرام باندھتے وقت وہ نیت کرتا ہے دل میں کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، دل میں نیت کرتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب وہ نیت کرے گا تو اپنی نیت کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کرے گا کہ میں فلاں کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی صرف میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں یہ نیت نہیں کر سکتا ہے،
ایک آدمی اگر اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہ دل میں نیت کرے گا کہ میں اپنی طرف سے حج کر رہا ہوں، حج تمتع کر رہا ہوں یا حج افراد کر رہا ہوں یا حج قران کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی حج بدل کے لیے جا رہا ہے تو جو وہ حج کرے گا وہ دل میں نیت کرے گا کہ میں حج تمتع کروں گا، اور یہ جو حج ہوگا فلاں کی طرف سے ہوگا کیونکہ یہ حج بدل ہے۔ نیت میں یہ بات ہونا ضروری ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور اس کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ یہ کہ جب وہ احرام باندھ لے گا تو پھر تلبیہ پکارنا ہے، اللہم لبیک حجا۔ تو اس کو صرف اللہم لبیک حجا نہیں کہنا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے اللہم لبیک حجا عن فلان۔ جیسا کہ دیکھیے اس حدیث کے اندر، جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث نمبر 1811، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس کو کیا کہتے ہوئے، اللہم لبیک عن شبرمہ، عن شبرمہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں شبرمہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو جب وہ تلبیہ پڑھے گا تو تلبیہ میں صرف اللہم لبیک حجا نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہے گا اللہم لبیک حجا عن فلاں، میں فلاں کی طرف سے حج کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ جو ہے حج بدل کا طریقہ ہے، یا یہ حج بدل کی تفصیل ہے، اس کی تفسیر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔